صاحب قطع کلامی کی بات چاہوں گا، جیسے آپ نے دنیا کے عظیم فاسٹ بولرز کے نام لیے ہیں کہ یہ ورک لوڈ کیا، لیکن اگر آپ نمبر آف بالز کو دیکھتے ہیں جو پاکستان کے عظیم فاسٹ بولرز گزرے ہیں، جس میں وسیم اکرم ہیں، وقار یونس ہیں، عمران خان ہیں، شعیب اختر ہیں. شعیب اختر تو سب سے، کیونکہ وہ ہائی کلاس پیس کے ساتھ ہمیشہ بہت گیند بازی کرتے تھے. اگر ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کے نمبر آف بالز کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ان کرکٹر سے تو بہت بہتر نظر آتے ہیں کہ جتنے بالز انہوں نے کیے ہیں. تو کیا ورک لوڈ، یہ پھر اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے ہم آج اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے؟ نہیں، میں ڈیفینیٹلی وہ اچھے وقتوں کے کھائے ہوئے تھے. نہیں، ایک تو وہ نیچرلی ٹرینڈ تھے، جم ٹریننگ نہیں تھی ان کے پاس. وہ لوگ ویسٹ انڈین جو ہیں وہ اپنا کرتے تھے، جو اپنی ٹریننگ بیسیکلی کرتے تھے وہ بیسیکلی رننگ پہ کرتے تھے، بیچز پہ کرتے تھے. تو وہ کسٹم تھے، جیسا سویرا نے کہا کہ وہ ٹرینڈ اور طرح تھے. اور وہ کرکٹنگ ٹریننگ تھی، ان کی کرکٹ کی بولنگ ٹریننگ ہوتی تھی بیسیکلی، ہائی آن انڈیورنس ہوتے تھے. یہ جو آپ جم ٹریننگز آ گئیں، اس کے بعد سرفیسز جو ہیں وہ مختلف سرفیسز پہ بہت جلدی یہ اپنے آپ کو کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹرانزیشننگ ہو رہی ہوتی ہے. تیسرا جو ورسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 اوور کے بولر بن چکے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ T20 کرکٹ تک محدود رہ گیا، اور لینتھ ان کی جو ہے دیٹ از ناٹ ایز گڈ ایز، جو کہ ٹیسٹ کرکٹ کی لینتھ بہت فرق ہوتی ہے، بہت آگے سے آپ کو بولنگ کرنی پڑتی ہے. نسیم شاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ان کی لینتھ جو ہے وہ آدھا انچ آگے ہونی ہے. اینڈ ہی کین بی اے ڈیوسٹیٹنگ 5 ڈے کرکٹ بولر. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وہ T20 کرکٹ کو پریفر کرتے ہیں اور بہت ساری سوئچنگ ہو رہی ہوتی ہے، سوئچ آن اینڈ سوئچ آف، تو وہ ڈیولپ نہیں ہو پائے. پھر آپ کے پاس کوئی ایکسپریس فاسٹ بولر نہیں تھا. ٹیسٹ میچ آپ 140 کے فاسٹ بولر کے بغیر نہیں کھیل سکتے آج کل کے انٹرنیشنل کرکٹ، یا کبھی بھی. سو آپ نے جن بولرز کے نام لیے وہ سارے 140 پلس تھے، انکلوڈنگ وسیم اکرم. وہ تو بعد میں آ کے انہوں نے پیس کم ان کی ہو گئی تھی، اور وہ ایک سپر نیچرل تھے. سو آپ کے پاس تو عباس 120 بائکس پہ کر رہا تھا. مجھے تو لگ رہا تھا میر حمزہ بالکل ہی ایکسپوز ہو گیا، بولنگ ہی نہیں ہو رہی تھی نہ شہزاد سے. اچھا، پھر آپ نے ٹیم سلیکشن کمال کی ہے. عامر جمال، میں آپ اللہ اعلان کہتا ہوں وہ بولنگ فٹ نہیں ہے. ہیڈی بھی بولنگ فٹ وہ 8 اوور نہ کرتا. آپ نے اس کو بیٹنگ ڈیپتھ کے لیے ڈال لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس ٹیسٹ میچ میں پہلے اننگ میں اس کو 12 اوور کرا دیے. اس کی لینتھ دیکھیں آپ، پیچھے مار رہا تھا، وہ ادھر کر ہی نہیں رہا تھا. جب ہم نے آسٹریلیا میں اس کو دیکھا تھا کہ بیک انجری کے بعد ہز بولنگ ہیز بین اے سسپیکٹ. تو آپ کی ٹیم سلیکشن عجیب و غریب آپ نے کی ہے. اینڈ اسپنر آپ نے نہیں کھلایا. نعمان کھیلتا تھا یہاں پہ کیپ ٹاؤن میں پچ دیکھتے ہوئے. اگر وہ کیشو مہراج سے آپ 38 اوور آپ نے سلمان علی آغا سے کرا دیا پہلی اننگز میں. بالکل. سو مطلب بہت سارے بلنڈرز آپ نے کیے ہیں. آپ کے مطلب انفارچونیٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ T20 کرکٹ میں irrelevant لگتے ہیں، ون ڈے میں آپ نے 3-0 جیتا ہے ساؤتھ افریقہ سے. اچھے لڑکے لگ رہے آ گئے ہیں، سائم وغیرہ کی پرفارمنس بہت ہی بریلینٹ تھی. لیکن ٹیسٹ میچز میں بھی ابھی آپ irrelevant ہیں، کافی irrelevant. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پلینگ 11 کی آپ نے بات کی، ہم راول پنڈی میں کھیلے، ہم نے کوئی اسپنر نہیں کھلایا. ہم ساؤتھ افریقہ میں کھیل رہے ہیں، ہم کوئی اسپنر نہیں کھلا رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہوں یا آپ جنوبی افریقہ میں ہوں، یہ ٹیم سلیکشن پلینگ 11 کا انتخاب، حتمی کھلاڑیوں کا 11 کا انتخاب، یہ مسئلہ کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ اسپنر سے کیا پرابلم ہے ہماری مینجمنٹ کو؟ دیکھیں، ایک تو نا ہم نے پری کنسیوڈ مائنڈ سیٹس بنا لیے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ اظہر محمود نے شاید کہا تھا وی ڈو ناٹ ہیو کوالٹی اسپنرز، جب آپ آئے اور پھر آپ نے ملتان میں وہ پنکھے لگا کے پچ بنائی، اور آپ نعمان علی کو اور ساجد خان کو لے کے آئے اور انہوں نے کمال ہی کر دیا، لمبی بولنگ کر کے آپ کو ٹیسٹ میچ جتا دیے. تو ایک تو پرسیپشنز ہیں، دوسرا یس کوالٹی آف بولرز ہماری، کیونکہ فرسٹ کلاس کرکٹ بالکل فارغ ہو چکی ہے. اور ہم جتنا ابھی مطلب آپ کو پتہ لگا کہ قائد اعظم ٹرافی ہوئی ہے، سیالکوٹ جیتا اور کیا کوالٹی تھی اور کیسے تھا، وہ ایسے لگتا ہے ہم رن تھرو دا موشنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کی کوالٹی آف پلیئرز اب ماڈرن کرکٹ کے ساتھ سنک نہیں کرتے، یہ ہمیں مان لینا چاہیے. اور اب ایسے نہیں ہو سکے گا کہ میں نے ادھر سے اس کو بلا لیا، اس دراز میں سے یہ نکال لیا تو وہ آپ کو میچ جتائیں گے. اب آپ کو کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ بہت آگے چلی گئی ہے، اور اب تو کل سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، پرسوں سے، کہ 2 ٹیئر سسٹم ٹیسٹ میچز میں کر دیا ہے، پولرائز کر کرکٹ کو. دس از انفارچونیٹ کہ ہم الوژنس میں رہ رہے ہیں. اب مطلب آپ یہ سوچو کہ ایک طرف اب انڈیا کو رکھو 2007 کے بعد، اور پاکستان 1999 سے لے کے اور 2025 تک 11 ٹورز کیے ہیں آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے، اور 30 ٹیسٹ میچ یہ کھیلے ہیں، 29 ہارا اور 1 جیتا ہے، اور کوئی ڈرا نہیں کیا. ڈرا نہیں کر سکتے ان کنٹریز میں.
تو دیٹ کلیئرلی شوز کہ آپ کی ٹیکنیک، میتھڈ، ایبلٹی، اسکل سیٹ اور گیم اویئرنیس فارغ ہو چکی ہے. کیسے صحیح ہوگی؟ مطلب ہم اگر یہ سوچ لیں کہ اچھا جی یہ تو سب خراب ہو چکا ہے، کیونکہ جب آپ فٹنس کی بات کرتے ہیں ڈاک، جیسے ہی ساجد اور نعمان کو ایمرجنسی بیسس پہ ٹیم کا حصہ بنایا گیا، یہ وہ پلیئر تھے جنہوں نے ہمارا فٹنس ٹیسٹ، سو کالڈ فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کیا تھا. جنہوں نے پاس کیا تھا وہ تو 5ویں دن کیا دوسرے دن کے بعد ہی ان کی کمر نہیں بینڈ ہو رہی تھی صحیح طریقے سے. تو ہم یہاں بھی غلط کر رہے ہیں، ہم اس فٹنس کو بھی نہیں دیکھتے، ہمارا سکل سیٹ بھی ان سے کم ہے، ہماری گیم اویئرنس تو پتہ نہیں دکھ رہی ہوتی اور ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے گیم اویئرنس. بالکل. دیکھیں سویرا، عمران، جو بہت کلیئر چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اب آپ کو اپنے پاتھ ویز ڈیولپ کرنے پڑیں گے، اور آپ کو ٹیئر کرکٹ جو ہے نا، جو انڈر 13 انڈر 16 انڈر 19، یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ وہاں پہ آپ ملٹا اسپورٹس جو ہے اس کی انٹیگریشن کرتے ہیں ٹیکنیک کی. آپ نے دیکھا ہوگا آنڈر کلاسن جو ہے ان کی ایک گولفر سوئنگ ہے، یا وہ ٹی شاٹ مارتے ہیں، یا جو ہیں ڈیوڈ ملر ہیں، یہ ساری دوسری اسپورٹس سے ان نے لی ہوئی ہیں اسپورٹس، اور پھر پرفیکشن کرتے ہیں، اور وہ سپر اسپیشلسٹ پلیئرز ہیں. اسی طرح آپ کو اے آئی جنریٹڈ بایو میکینکس، کنیزیالوجی، ریہیبلیٹیشن، اب آپ کے اسپورٹس کا جو سب سے امپورٹنٹ پی سی بی میں جو فوکس ہونا چاہیے، وہ اسٹیڈیم بنانے سے بھی زیادہ وہ ہونا چاہیے آپ کا میڈیکل پینل اسٹیٹ آف دا آرٹ ہونا چاہیے، جہاں پہ انجری پریونشن ہونی چاہیے. مذاق ہے میڈیکل پینل جو پاکستان کرکٹ بورڈ. اب میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سویرا کہہ رہی ہے وہ مذاق ایسے ہے کہ محمد علی ڈیزی کو آپ کھلاتے ہیں، تیسرے دن اس کی وہ ہانپنے لگ جاتا ہے، گھٹنے اس کے جڑ جاتے ہیں. آپ خرم شہزاد کو کھلاتے ہیں، کبھی ابڈومینل کور انجری ہو جاتی ہے، اور کبھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ تیسرے سیشن تک نہیں جا رہا ہوتا. صرف عباس، کیونکہ وہ ایک بہت پرانا وہ فٹنس اس کی نیچرل فٹنس ہے، ایتھلیٹسزم ہے، تو وہ لمبی بولنگ کر سکتا ہے. مجھے بتا دیں باقی کون لمبی بولنگ کر سکتا ہے؟ تو ٹیسٹ میچز اب لمبی بولنگ کے بغیر، اب پہلے دن آپ نے 22 اوور کروا دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ عامر جمال نے، میں سپر اسپورٹس پاک کی بات کروں پہلے ٹیسٹ کی، یہ فارغ ہو گئے آپ کے بولرز، کیونکہ عامر جمال کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے ضد میں اس کو کھلایا ہوا تھا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. ڈومیسٹک کرکٹ میں یہ جو بڑے نام ہوتے ہیں نا، جب $18,000 اور 50 لاکھ دے دیا اور ہم نے فلانے نے جوائن کر لیا، وہ مینٹورنگ کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ماں سوائے سکلین مشتاق کے، کیونکہ آئی کین بیل ہیم آؤٹ کہ وہ ہر جگہ اس نے کام کیا ہوا، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ویسٹ انڈیز ہے، ایون آسٹریلین اکیڈمیز میں بھی کیا ہے، نیوزی لینڈ میں کام کیا ہوا ہے. ادروائز جتنا بڑا نام ہے، ان کے سیمپل سائز کیا ہیں، انہوں نے کہاں پہ مینٹورنگ یا کوچنگ کی ہے؟ ابھی اب انڈیا کے گلے پڑ گیا کیونکہ اس نے کوچنگ نہیں کی ہوئی تھی، گوتم گمبھیر نے، وہ مینٹور تھا. آپ دیکھ لیں کہ ان کی ٹیم وہی ٹیم تتر بتر ہو کے اوپر کھڑی ہو گئی جو راہل ڈراوڈ کے زمانے میں انوینسیبل لگتی تھی. سو دیٹ کلیئرلی شوز کہ ہم لوگوں کو اب ریلیونٹ لوگوں کو لانا پڑے گا.